إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومنین کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا کہ انسان بھول جاتا، سست ہو جاتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. انسان ناچنے والوں کے ساتھ بیٹھے تو ناچنے کی باتیں سیکھتا، سمجھتا، نہیں بھی سیکھنا چاہے تو اس کے اوپر اثر ہو جاتا. نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھے تو نمازوں کی باتیں ہوتی، دین کی باتیں ہوتی، تو انسان ماحول کا اثر لیتا. برف کے ساتھ ٹھنڈی اے سی میں بیٹھا تو اس کی باڈی ٹھنڈی رہتی، دھوپ میں رہا تو گرمی ہوتی. تو یہ سارا اثر انسان کے ایمان پہ، دل پہ، عمل پہ ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہماری زندگی محدود ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو ہم یاد دلاتے رہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیا پیغام ہے ہمارے لیے. ہر قدم یاد کی ضرورت ہے. فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ نصیحت ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ رمضان اور رمضان کے بعد یہ ہماری زندگی کچھ کر کے جانے کے لیے، کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ یاد رکھ کے جاؤ. ما قدموا وآثارهم كل شيء احصيناه. ما قدموا وآثارهم. انسان جو کچھ کرا اور جو کچھ چھوڑ کے گئے، آثارهم، کچھ بھی آپ چھوڑ کے چلے گئے. آپ کی اولاد آپ چھوڑ کے گئے، آپ کا علم آپ چھوڑ کے گئے، آپ کے صدقات آپ چھوڑ کے گئے، آپ کی تعلیم آپ چھوڑ کے گئے. احصینا، اللہ تعالی حساب میں رکھ رہے ہیں. ہماری زندگی آپ بیٹھ کے سوچئے کہ ہم آگے کیا بھیج دیے. کل مرنے کے بعد نہ پیسہ ہمارے ساتھ آتا، نہ خاندان ہمارے ساتھ آتا، نہ دنیا ہمارے ساتھ آتی. ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال دو ہمارے ساتھ آتے. تو بیٹھ کے حساب کیجئے کہ ہم نے اپنے اعمال کیا بھیجے سامنے. روزانہ، ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں رمضان، لیلۃ القدر ہم کو یہ یاد دلاتی ہے. تقدیر تو ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم سے لکھ دیے تھے. ایک وہ ہے جو عمری تقدیر ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، شقی و سعید عمل و اجل و رزق، کہ وہ اس کا رزق ہے، اس کی عمر ہے، فرشتہ لکھتا ہے. وہ فرشتوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک سال اس کی عمر کا ایک تقدیر ہے. یہ جو لیلۃ القدر والی ہر سالانہ تقدیر کے سالانہ پلان، یہ ہم کو یاد دلاتا. ہماری عمر، ہمارا وقت، ہمارا ٹائم، یہ ہم کو یاد دلاتا. میرے عزیزوں، عمر ایک مرتبہ ملتی، ٹائم ایک مرتبہ ملتا، وقت پھر چلا گیا، ہاتھ نہیں آتا. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. سبحان اللہ. لوگ جو کافر ہیں وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے ان کے پاس بھی ہے، 24 گھنٹے ہمارے پاس بھی ہے، اس لیے کہ وہ وقت کو دنیا سنوارنے میں لگاتے ہیں. ہمارے 24 گھنٹے اگر ہم دنیا سنوارنے میں لگائیں، آخرت سنوارنے میں لگائیں تو وہ سنورے گی، لیکن ہم نے ادھر بھی چھوڑ دیا، ادھر بھی چھوڑ دیا. دو کلاس میں 50 بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ گولڈ میڈلسٹ ہوتا ہے،
ٹائم دونوں کے پاس اتنا ہی، عمر دونوں کے پاس اتنے ہی، کالج دونوں کا سیم، تعلیم سیم، لیکن ایک مفید، کامیاب، سکسیسفل، ایک فیل، اس لیے کہ ٹائم کا استعمال نہیں ہوا۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بولنے کے لیے آیا، یا اپنے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے آیا کہ یہ ٹائم جو رمضان میں ہے، یہ ٹائم جو رمضان کے بعد ہے، ہم امت کے ایک فرد ہیں، ہم ایک آدمی ہیں، ایک فوجی ہیں، ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغام کے رکھوالے ہیں۔ دین اسلام ہمارے پاس آیا، اس کا حق ادا کر کے جانا ہے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس، ہر آدمی، نفس مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی، یعنی اپنی آخرت کے لیے، اپنی موت کے بعد کے لیے۔ انسان ہمیشہ صبح میں ناشتہ کرتا، دوپہر کا اس کو انتظار رہتا، پلان کرتا، عورت ہے تو پکاتی، مرد ہے تو جا کے کما کے لاتا، اس کو فکر ہے۔ تو ہم مرنے والے ہیں، مرنے کے بعد کیا عمل کے لیے ہم نے کیا کیا، یہ سوال ہے، اور کتنا کیا۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، مرنے کے بعد ایک انسان ایک ہی تمنا کرتا، مرنے کے بعد کے وشز آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد کیا، مرنے کے بعد یا مرنے کے قریب میں موت جب نظر آتی تو ایک ہی تمنا کرتا، تھوڑی سی مہلت، لعلی اعمل صالحا، کچھ نیک کام کر لوں، میں کچھ نیک کام کر لوں، ایک سجدہ کر لوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، لعلی اعمل صالحا۔ میرے بھائی، یہ وقت 1 منٹ بھی ملا مفید، 1 گھنٹہ بھی ملا مفید، ہمارے پاس لیجر ٹائم نہیں ہے۔ لیجر ٹائم کافروں کے پاس رہتا، آخرت پہ ایمان نہیں لانے والوں کے پاس ہوتا، ایتھسٹ کے پاس ہوتا، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ان کے پاس لیجر ٹائم ہوتا، ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ان کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اتنا کمانا ہے جتنا ان کی ضرورت پوری ہو جائے، 8 گھنٹے کام کر لیے، اس کے بعد انجوائمنٹ۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، اچھے کام کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جاؤ، یعنی کھانے سے، پینے سے، حمام جانے سے، وضو کرنے سے، جو نیچرل نیسیسٹیز ہے، بیوی کے، بچوں کے ذمہ داریاں ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا، فرغت فانصب، محنت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کے پاس جا کے بیٹھو۔ کاروباریوں، کاروبار ختم کر کے مسجدوں میں آ کے بیٹھو، ہمارے مسجدیں آباد ہونا چاہیے گھروں سے زیادہ، یہاں آؤ۔ یہ ہم نے دین کو جو تقسیم کیا وہ ہماری غلطی ہے کہ پڑھائی کا ایک ٹائم، مسجد کا ایک ٹائم، اور یہ اور وہ نہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مسجدیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سہارا، ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی، ہمارا سمبل۔ کہاں کرو آؤ۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ کاروبار میں جاتے، آ کے مسجد میں بیٹھتے، وہاں پہ ایک جگہ بنا دی گئی تھی صفہ، مسجد میں رات بھی وہی دن بھی وہی، پڑھ لیے، ذکر کر لیے، عبادت کر لیے۔ اللہ کے رسول آتے تو دیکھتے کہ بعض لوگ ذکر میں ہیں، بعض لوگ نماز میں ہیں، بعض لوگ تعلیم میں ہیں۔ بولے اللہ کے رسول کلاکم علی خیر، دونوں بھی اچھے کام میں ہیں، ولکنی بعثت معلما، لیکن میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا، بلکہ تعلیم کے حلقے میں، اس گروپ میں بیٹھ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کاموں سے فارغ ہو کے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کام ختم ہو گیا اللہ کے پاس جاؤ، نیند ختم ہو گئی اللہ کے پاس جاؤ، ذمہ داری ختم ہو گئی اللہ کے پاس جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کے پاس۔ لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، ذکر۔ تو میرے بھائی، میری بہن، جو پیغام میں لے کے آیا وہ یہ ہے
کہ ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ رمضان میں غیر رمضان میں ہم اس کا جواب دینا ہے. یہ ٹائم اللہ نے ہم کو دیا اور اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا. عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله فيما اكتسب واين انفق. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع. قیامت کے دن نہیں ٹل سکیں گے قدم جب تک جواب نہیں ملتا. نو ناٹ موومنٹ. لائسنس کے بغیر آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے پرمیشن کے بغیر. تو اس میں پوچھا جائے گا عن عمره فيما افناه. عمر کے متعلق دو سوال. ایک اوور آل عمر 60 سال زندہ تھے آپ، 70 سال تھے، کیا کریں؟ جاؤ نماز کے بعد پین لے کے بیٹھو، پہلے اپنی عمر لکھو، 30 سال، 25 سال، 50 سال. اس کے بعد دیکھو کہ کتنا کام ہمارا اللہ کے واسطے ہوا. پھر اس کے بعد آج تک ہم اگر آج مر جائیں، ابھی مر جائیں، تو ہم لوگ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی امت کے لیے. یہ دو چیزیں ذرا بیٹھ کے لکھو. ہوم ورک جاؤ کرو. اکیلے نہیں کر سکتے تو 2 3 3 لوگ بیٹھ کے کرو. بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کرو، لکھو. کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ڈرو اللہ سے. پوچھے جانے والے ہیں. سوال کا جواب تیار کرو اور جواب سیدھا ہو، صحیح ہو، قبول کیا جانے والا ہو. تو میرا آج کا موضوع صرف ٹائم کا استعمال، زندگی ٹائم. والعصر ان الانسان لفی خسر. میرے خیال میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں باتیں لکھتے ہیں کہ سورہ والعصر زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان بربادی میں ہے، انسان اپنا نقصان کرنے میں لگا ہوا ہے. تو یہ بول رہے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ انسان نقصان میں کیا لگا ہوا ہے، انسان اپنا نقصان کیا کر رہا، انسان اپنے آپ پہ کلاڑی کیا مار رہا، اپنی بربادی کیا کر رہا. میں سوچتا تھا قرآن کی آیت بہت دن سے سمجھ رہا تھا. تفسیر لکھے، بڑی تفسیر ہے ان کی. تو ایک دن میں نکلا باہر تو ایک آدمی برف بیچ رہا تھا. سمر کا ٹائم تھا، خریدے نے لوگ. 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ کے بعد کیا ہو جاتا، برف گھلنا شروع ہوتا. تو چیخ کر چلا کے بولنے لگا لوگ، یا قوم اشتروا قبل ان یذوب راس مالی. لوگو میرا پیسہ جو لگایا بہ کے جا کے زمین میں جلے جانے سے پہلے پلیز خرید لو، کام آ جاتا تمہارے. میرا پیسہ گھل جا رہا، میلٹ ہو جا رہا، مٹی میں چلے جا رہا. جب اس کی آواز دیکھا تو مجھے میری عمر کے متعلق اور زمانے کے متعلق اللہ نے جو قسم کھائی سمجھ میں آ گیا. برف کی طرح ہماری عمر بھی پگھل رہی ہے، برف کی طرح ہماری زندگی بھی پانی میں، زمین میں جا رہی ہے. اگر ہم نے اس کو وقت پہ استعمال نہیں کر لیا تو پھر ہمارا راس المال، ہمارا کیپٹل، ہماری اصل یہ تو بہہ گئی، یہ تو ختم ہو گئی. تو میرے عزیزو اب سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا لکھا رہے ہیں، کیا ریکارڈ کرا رہے ہیں اور کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ دو سوالات ہیں. اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں تو پھر ہمارا رمضان بھی سیدھا گزرے گا، ہماری نمازیں بھی سیدھی گزریں گی، ہمارے بچے بھی سنجیدہ ہو جائیں گے اور ہم لوگ عبادتوں میں لگ جائیں گے. ٹائم ویسٹ کرنے والے نہیں بنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے جیسا آپ سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو. کس میں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کے پاس جا کے بیٹھو. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 لوگوں کو اللہ کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، یا عرش کے سائے کے نیچے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا تھا.
نماز، ذکر، عبادت، تعلیم، تلاوت، تبلیغ. آج ہمارے پاس قرآن دین کی بات سیکھنا ہے تو کسی مدرسے میں جاؤ، وہ بھی 8 سال 10 سال لگاؤ. یہ مسجدیں بے آباد ہو گئی، خالی پڑی ہوئی ہیں. اگر کوئی یہاں بیٹھ کے پڑھانے والا بھی رہا تو پڑھنے والے نہیں ہیں. میں کبھی کبھی بولتا تھا کہ لوگوں کو مسجد کو بلانے کے لیے ڈر ہے کہ مجھے ٹی وی لگانا نہ پڑے، ڈش لگانا نہ پڑے، انٹرنیٹ لگا دو، یوٹیوب لگا دو، واٹس ایپ لگا دو، فری انٹرنیٹ کر دو، پھر مسجد میں آ کے بیٹھیں گے لوگ. مسجد کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان والے سچے ہوتے ہیں، ان کے زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے. ان کے کام بیکار کام نہیں ہوتے، لغو والے کام نہیں ہوتے، ٹائم ضائع کرنے والے کام نہیں ہوتے، پروڈکٹیو کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے متعلق، عمر کے متعلق ہمیں یاد دلایا. تو میرے دوستو، ہمارا کام من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت. ہم بولتے ہیں تو اچھا بولتے ہیں، نہیں تو خاموش رہتے ہیں، یا پھر اچھے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں. کوئی بھی ہماری حرکت فائدے سے خالی نہیں، مقصد سے خالی نہیں، چونکہ لکھے جا رہے ہیں یہ چیزیں، چونکہ حساب کرنا ہے ان ساری چیزوں کا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اے مسلمان، جس چیز کا تیرے دنیا میں تجھے فائدہ نہیں ہے، آخرت میں فائدہ نہیں ہے، اگر تو اس میں لگا ہوا ہے تو تیرا ایمان صحیح نہیں ہے، تیرا اسلام صحیح نہیں ہے. من حسن اسلام المرء، تیرا اسلام صحیح نہیں ہے. تو کس میں لگا رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ انسان کو ہمیشہ اچھے کام سے اس کو بھی فائدہ ہوتا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا. سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا، لگے رہنا انسان. یا تو دین کا فائدہ کہ حلال کما لیا، یا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کر دیا، اچھا راستہ دکھا دیا، یا تو پھر آخرت کا کہ اپنے لیے کچھ کام کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. جس رب العالمین نے پیدا کیا، دولت دی، نصیحت، نعمتوں سے نوازا، وہ رب العالمین کا ذکر، وہ رب العالمین کی یاد، وہ رب العالمین کی فکر، یہ مومنین کا شیوا ہونا چاہیے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. زمانے کی قسم. کیوں؟ انسان اگر زمانے کو استعمال کیا تو کامیاب ہے، وقت کو استعمال کیا تو کامیاب ہے، پروڈکٹیوٹی ان میں لگایا تو کامیاب ہے. دنیا کے لیے کرا تو دنیا میں کامیاب، آخرت کے لیے کرا تو آخرت میں کامیاب، اچھائی کے لیے کرا تو اچھائی کے لیے کامیاب، برائی کرا تو برائی میں بربادی کے لیے اس نے جو ہے نا اپنا انتظام کر لیا. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے. کون سا انسان؟ جو ایمان نے لایا. ایمان کا مطلب وہ جانتا ہے کہ آسمانوں والا میرے کو پیدا کیا، مجھے مر کے اس کے پاس جانا ہے، یہ ہے ایمان. تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب اس کو معلوم ہے، یقین ہے کہ مر کے اس کے پاس جانا ہے، تو پھر وہ اچھے کام کرتا، برے کام نہیں کرتا، نیکی کے کام کرتا، برائی کے کام نہیں کرتا، ہمیشہ اچھائی میں لگا ہوا رہتا، برائی میں نہ رہتا. اپنے فائدے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، امت کے فائدے کے لیے، دین کے فائدے کے لیے پازیٹیو کام، اچھے کام، اس کے لیے محنت، اس کے لیے تعاون، اس کے لیے فکر. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ایمان، یہ ہے ایمان. ایمان مومنین یہ جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم کو اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے. یہ فکر، یہ جذبہ، یہ خیال اتنا مضبوط ہوتا کہ ان کے حرکات میں، ان کے اقوال میں، ان کے سکنات میں، ان کی باتوں میں، ہر جگہ اس کی فکر رہتی. خود بخود ان کی زندگی اچھی ہو جاتی، خود بخود ان کے اعمال اچھے ہو جاتے، خود بخود ان کی باتیں اچھی ہو جاتی، وہ بااخلاق ہو جاتے، اچھے کام کرنے والے نظر آتے، چونکہ ان کو فکر ہے کہ ہم جواب دہ ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات. زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. انسان کوئی بھی ہر انسان دنیا میں جو بھی ہو، کامیاب، دولت مند، بادشاہ، غریب، سب ناکام، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا. اگر ایمان ہے اس کے پاس، تو ایمان کا مطلب ایسا نہیں ہے میرے دوست کہ میں مومن ہوں بلکہ اعلان کر دیا آپ، یا کہ آپ جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا مومن بول کے. ایمان ایک کیفیت ہے، ایک ریالٹی ہے. آپ کھیلنے والے کو دیکھ کے بولتے پلیئر، چونکہ اس کا کام ہے اچھا کھیلتا، پوری دنیا میں اچھا کھیلتا ہوں، 24 گھنٹے کھیل کھیل کے 10 سال 20 سال کھیل کے پلیئر بن گیا. کوئی بزنس مین ہے کامیاب، 10 سال 20 سال سے بزنس کر کر کے کامیاب ہو گیا. تو ویسے ہی ہم کسی کو ہم مومن بولتے ہیں تو کون ہے مومن؟ کنفیوز ہے ہماری امت. مومن کوئی بھی ہو سکتا، چور، دھاندلی، جھوٹ، دھوکے باز، لڑنے والا، کچھ بھی مومن. ایسا بن گیا نا پکچر. کنفیوژن جو ہے نا دوسرے کسی چیز میں نہیں ہے. بزنس مین کون ہے لوگوں کو معلوم ہے، باربر کون ہے معلوم ہے لوگوں کو، بچر کون ہے معلوم ہے لوگوں کو، کارپینٹر کون ہے معلوم ہے لوگوں کو. مومن گڑبڑ ہے. اور یہ کنفیوژن صحابہ تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، لوگوں کو معلوم تھا. مومن بولے تو یہ لوگ ہیں. قد افلح المؤمنون الذین، اللہ تعالیٰ خود ان کا ڈسکرپشن دے دیتے، یہ ہے مومنین. اور لوگ کبھی اعتراض نہیں کرے یہ ڈسکرپشن والے لوگ نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ مسجد سے باہر نکل کے میں بولوں لوگوں کو بھائی مومن کا مطلب ایسا 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 ہوتا، بولے تو کیا بولے گا وہ فقیر؟ کیا بولے گا وہ سڑک پہ جانے والا؟ کیا بولے گا؟ کہاں ہیں بھائی یہ لوگ؟ ذرا بتائیے، آپ ڈھونڈ کے لائیے ہماری سوسائٹی. الا الذین آمنوا. مومن میرے عزیزو، ایمان ہمارے زبانوں میں نہیں، ہمارے نسلوں میں نہیں، ہمارے خون میں نہیں. ایمان ہمارے دلوں میں، ہمارے عمل میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری باتوں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے لین دین میں ایمان ٹپکنا. گھر میں ایمان ٹپکنا بحیثیت والد، بات میں، اخلاق میں، انداز میں، اسلوب میں، لینے دینے میں، بحیثیت شوہر، بحیثیت بیٹا، بحیثیت ماں، باپ، بہن. الا الذین آمنوا. یہ ہے ایمان. ایسا نہیں ہے دوستو ہم لوگ ایسا سوچ لیے، فیصلہ کر لیے کہ ہم مومن ہیں، بلکہ ہم فیصلہ کر لیے. اب بھی بولے اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ بولے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، عزت نہیں دے رہے. ہم فیصلہ کر لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، اسٹینڈرڈز بیان کیے ہیں، اخلاق بیان کیے ہیں. اپنانا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نیکی کے کام. ان الانسان لفی خسر. انسان گھاٹے میں. ایمان لانا تو ایمان پیدا کرنا. ایمان میں نے جیسا کہا نا کہ ایمان کے صفات، اس کی خصوصیات اپنانا، اس کو لوگوں کو ڈسکرپشن میں معلوم ہو جانا یہ مومن ہے. پھر اس کے بعد عمل صالح کرنا. یعنی ایمان دل میں ہوتا ہے جنرلی، اور جتنا مضبوط ہوتا ہے آٹومیٹیکلی، یعنی جو انسان سوچتا وہ ہوتا، وہ کرتا. تو عمل الصالحات اس کے اخلاق میں، اس کے عمل میں ہونا وہ چیز، اس کا کاروبار ہے، اس کے معاملات ہے، اس کا لین دین ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر جب عمل کرتا انسان تو لوگوں کو سکھاتا بھی، اس کو بولتے تواصوا بالحق. اور یہ بولتا کہ بھائی یہ میسج ایسا نہیں ہے کہ 1 منٹ کا کام ہے، آدھے گھنٹے کا کام ہے، 1 دن کا کام ہے، امتحان لکھ دیا، پاس ہو گئے، ختم ہو گیا. نہیں، حتی یأتیک الیقین. تواصوا بالصبر، اس پہ باقی رہنا موت آنے تک. جب مر گئے ذمہ داری ختم. دوسری نسل کو ہم دے کے چلے گئے ذمہ داری. آئندہ آنے والی نسلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الا هل بلغت. لوگوں میں ذمہ داری ادا کر دیا؟ بھلا، لوگ پورے گواہی دیے. ہاں اللہ کے رسول آپ ذمہ داری ادا کر دی. الا هل بلغت. ہم بھی ذمہ داری ادا کر دیے. بچوں سے پوچھ سکتے، آپ بول سکتے بچوں کو، بچوں میں حق ادا کر دیا تم لوگوں کا، مسلمان اور مومن بنانے کا کام کرنا وغیرہ تو لوگ سیکھ جائیں گے تجربات سے. بچوں میں حق ادا کر دیا، تم کو ایمان سکھا دیا، اسلام سکھا دیا، بیان کر دیا، تم لوگ اسلام پہ، مسلمان پہ رہیں گے، اسلام پہ مریں گے، یہ حق ادا ہو گیا. الا هل بلغت. تو میرے عزیزو دوستو، میری پوری باتوں کا خلاصہ صرف یہ تھا آج، اور یہ ہے کہ رمضان ہو یا کہ رمضان کے بعد کا وقت ہو،
مسلمان رمضانی نہیں ہوتا، نہ شعبانی ہوتا، مسلمان ربانی ہوتا. رمضان کا مسلمان نہیں، شعبان کا مسلمان نہیں، صبح کا مسلمان شام کا نہیں. وہ ان لوگوں کے پاس ہے، غیر مسلمین کے پاس، کہ بھائی جاؤ صبح میں ایک مرتبہ جو ہے نا سلوٹ ٹھوک دو، ختم ہو گیا، ذمہ داری نہ ہے. ہم لوگ جیتے ہیں ایمان کے ساتھ، ہم لوگ تعامل کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور یہ امت کو میسج دیتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.